آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں فرمائی. میں نے اسی لیے یہ والا نسخہ آج میں لے کر آیا, اس میں نشان لگے ہوئے تھے, میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب کس کس طرح کیا ہے یہاں پر. وہاں تو آیا تھا, میں نے پہلے عرض کیا بار بار کہ آپ فرما دیں کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں, میں غیب نہیں جانتا, مجھے کوئی طاقت حاصل نہیں, میں قدرت نہیں رکھتا, اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا, یہ کہلوایا گیا, اور میں تم جیسا ایک بشر. اور یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور ایسا فرمایا کہ بس معبودیت کا معاملہ چھوڑ دیں, اس میں تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں اس میں اللہ نے کہیں بھی اپنے محبوب کو اپنا ذکر اپنے محبوب کے بغیر کیا ہی نہیں ہے. جی ہاں, تو ہم یہ کہتے ہیں ہم معبود صرف اللہ ہے, اس وقت اللہ تنہا ہے, بس اس کے ساتھ کوئی شریک. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو, میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو, مجھے ہی مانو, میرے محبوب کو ہی مانو. اب دیکھیے ذرا, واطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. دوسری جگہ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا, اچھا یہ میں انفال سے پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں, انفال کی اب اگلی آیت دیکھیے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب حضور نے ایک جنگ میں حنین میں آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لے کے کافروں کی طرف پھینکی, اور فرمایا شاعت الوجوہ, ان کے چہرے برباد ہوں, تو وہ کنکریاں حضور نہیں پھینکی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا وما رمیتا, اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی. اب ذرا دیکھیں قرآن کا انداز, آپ نے نہیں پھینکی, اذ رمیتا جبکہ آپ نہیں پھینکی, یعنی پھر فرمایا آپ نے پھینکی, پہلے کہا آپ نے نہیں پھینکی. اب معاملہ کیا, ولکن اللہ رما, اے پیارے جہاں تو ہے وہاں ہم ہیں, جو تو نے پھینکا ہے بظاہر تو پھینک رہا تھا, حقیقت میں ہماری قوت کام کر رہی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ملاتا جا رہا ہے اپنے حبیب کو اپنے ذکر کے ساتھ کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اتنا آپ کا کیا ہوا نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اسی طرح اس کے بعد اب آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو پھر تم فوراً آؤ, استجیبوا اطاعت کرو, مانو اور بھاگے چلے آؤ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر. دیکھیے اللہ بلائے یا رسول بلائے فوراً آنا پڑے گا. علماء نے اس آیت کے سلسلے میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو کوئی شخص اس وقت تو نماز توڑ دیں, رسول اللہ کا بلاوا آ گیا نماز توڑ دیں اور سیدھے حاضر ہو جائیں. کیونکہ بخاری شریف میں سعید بن معلہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا, وہ نماز پڑھ کر آئے تو حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا, انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو چلے آؤ. اس سے پتہ چلا کہ حضور جب بھی بلائیں جس حال میں بھی بلائیں آنا پڑے گا, حالانکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی. دیکھیں ادھر مکے میں کیا انداز تھا, وہاں الوہیت کی بات ہو رہی تھی نا, تو وہاں الگ بات تھی, وہاں اللہ تعالیٰ کی بات کی گئی اور الوہیت کی بات, اور یہاں پر رسالت سمجھائی جا رہی ہے کہ تم انہیں رسول سمجھو اور محبوب سمجھو. معبود مت سمجھنا, معبود کی نفی کر دی گئی ہے. محبوب سمجھو اور یہاں تک سمجھو کہ جب اللہ بلائے اور جب رسول بلائے تو دونوں کا معاملہ ایک ہی سمجھو. پھر نہ نماز کا فرق ہے, نہ روزے کا, نہ تلاوت کا, نہ کسی چیز کا. جب رسول کا حکم آ گیا تو رسول مقدم ہے, جیسے اللہ کا حکم آ جائے ایسے رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم کا مظہر ہے, لہذا اس میں غیریت نہیں ہے. اس لیے نماز ہو تو نماز چھوڑ دو. صحابہ نے تو حضور کی زیارت کے لیے نماز بھلا دی تھی, بخاری میں کتنی روایتیں موجود ہیں. حضور نے جلوہ فرمایا, پردہ ہٹایا, ادھر جماعت ہو رہی تھی, صحابہ نماز بھول گئے اور ادھر چہرہ اقدس کو دیکھنے لگ گئے. حدیث میں آتا قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی, مگر حضور نے فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو. اور اس وقت جو دیکھا وہ یہ تھا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا چہرہ پاک ایسے دیکھا جیسے کھلا ہوا قرآن, یعنی قرآن کے انوار رسول پاک کے چہرے کے انوار ایک ہی تھے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی شان ہے, یہاں پر یہ بیان کیا گیا. اس کے بعد آگے آئیے, اس کے بعد اگلی آیت ہے, فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب ان پر جو عذاب نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا, اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں, آپ کی وجہ سے نہیں آتا.
آپ ان میں موجود, اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو دیکھا ہم نے پہلے فرمایا آپ ان میں موجود ہیں, یہاں بھی آپ کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد آگے دیکھیے, آگے ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کے پیروکار ہیں مومن یہ سب کافی ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہیں. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا میں آپ کے لیے کافی ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, یعنی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی, یعنی بیزار ہے. اللہ بھی بیزار ہے اور اس کا رسول بھی بیزار. یہاں بھی اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا. اسی طریقے سے آگے ایک اور جگہ محبت کی آیت آئی, فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, سن لیجیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرنی ہے. فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ واموال اقترفتموہا اور تمہارے جمع کیے ہوئے مال وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں تمہیں خسارے کا خطرہ اور ڈر لگا رہتا ہے, ومساکن ترضونہا اور تمہارے یہ اچھے اچھے خوبصورت محل اور گھر, یہ سب کچھ 8 چیزیں ہیں یہ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب رہتی ہیں. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ زیادہ محبوب ہو گئے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, وتربصوا تو پھر تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو یاد رکھیے کہ محبت کرنا منع نہیں ہے, مگر خدا رسول سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں چلے گی. اللہ رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہاں بھی اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا, کوئی فرق نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے جو محبت رسول اللہ سے ہے وہی اللہ سے ہے, جو اللہ سے ہے وہی رسول اللہ سے ہے, اس میں فرق نہیں ہے. تو دیکھتے جائیں آپ کہاں کہاں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ساتھ ملا کے بیان فرمایا ہے. تو ان چیزوں میں الگ نہ سمجھیے بالکل, بس معبود ہونے میں تنہا اسی کا ذکر ہوتا ہے, معبود وہی ہے, عبادت میں کوئی شریک نہیں. باقی ان تمام موضوعات میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے حبیب کا ذکر بھی ہو. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ منافق راضی نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آپ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کاش اگر ایسا ہوتا کہ راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا. اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, اور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ یوں کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. دیکھیں پہلے کہا ہمیں اللہ کافی ہے, پھر کیا کہا, پھر کیا کہنا چاہیے سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عطا فرمائیں گے. یہ رسول کا ذکر آیا نہیں آیا ساتھ. پھر اب لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی کہتے رہو اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے, رسول کی بات اگر کی تو شرک. ہم کہتے ہیں اللہ کافی ہے معبود ہونے کے اعتبار سے, خالق ہونے کے اعتبار سے. اگر رسول کا ذکر ساتھ کیا جاتا ہے تو محبوب ہونے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. ان آیتوں کے پیش نظر کرتے ہیں لوگ, یہ شرک نہیں ہوتا. یہاں ان آیتوں سے رہنمائی لے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے دیکھیے ایک اور بڑی زبردست بات, چند آیتوں سے کے بعد پھر فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین, اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کرتے یہ لوگ اگر یہ مومن ہیں تھے. تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کرتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں غلط اردو بول رہا ہوں, یہاں بولنا چاہیے انہیں راضی کرتے, کیونکہ 2 کا ذکر ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ انہیں راضی کرتے, یوں کہنا چاہیے نا مجھے, لیکن یہاں یہ نہیں چلے گا. اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ ہے یہی چیز, یہاں انہیں نہ کہو, 2 کر کے بیان نہ کرو. اس موقع پر اللہ فرماتا ہے یہاں میری اور میرے محبوب کی رضا ایک ہے, لہذا یوں کہو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کریں. دیکھیں انہیں چھڑوا دیا اور اسے کہلوایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ وہم نکل جائے کہ خدا کی رضا الگ ہوتی ہے رسول اللہ کی رضا الگ ہوتی ہے. یہ وہم نکال دو, خدا رسول کی رضا الگ نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کی عطا سے ہے، اسی کے حکم سے، اس کے اذن سے، تو اس طور پہ نہ کہ معبود ہونے کی حیثیت سے، نہ خالق ہونے کی حیثیت سے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہو ضمیر واحد کی آئی، جس کی وجہ سے ترجمہ ہم نے کیا کہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کریں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے پھر فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ان کو کیا برا لگا منافقوں کو مگر یہ کہ اللہ نے اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اللہ نے اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دی۔ یہاں بھی ضمیر واحد کی ہو گئی، ہونا یہ چاہیے تھا ان دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا، مگر نہیں، ضمیر واحد کی لگا کے فرمایا اللہ اس کے رسول نے، دونوں نے، یعنی ضمیر واحد کی آگے آئی کہ اس نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب دو ہیں مگر آگے پھر واحد کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو مدینے میں نازل ہوا اور جس میں شان رسالت کے جلوے دکھائے گئے۔ لوگ مکے کی آیتیں پڑھتے ہیں اور بس وہاں سے وہ والی چیز جو کفار مشرکین کو سمجھائی گئی وہ یہاں مومنوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیے منع کیا، کچھ نہیں ہے، منع کر دیا، نفی کر دیا چیز کی، علم بھی نہیں، قدرت بھی نہیں۔ یہاں نہیں آتے کہ مدینے میں پھر ایمان والوں کو کیا کچھ سمجھایا گیا اور دیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ ہے، اور پھر احادیث تو بہت ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ تو ایمان والوں سے پوچھا گیا، کسی نے نہیں کہا آپ اور ہم ایک جیسے، نہیں۔ تو اس لیے ان آیتوں کو سامنے ضرور رکھیں۔ اب اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر جو یہاں سے ہمیں پتہ چلا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، رسول اللہ اس کے محبوب ہیں، اسی لیے لکھا ہوا ہے یا اللہ اور یا رسول اللہ۔ وہ معبود ہے اس اعتبار سے اور یہ محبوب ہے، یہ اس کے رسول ہیں، اس اعتبار سے۔ اس میں شرک کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے لے جا رہے، نہیں، یہ مدینے کی آیتیں بتا رہی ہیں اب تم میرے ساتھ میرے محبوب کا ذکر کرو، کیونکہ تم اب سمجھ چکے ہو کہ اللہ کون ہے اور محبوب کون ہے، معبود کون ہے، محبوب کون، خالق کی تعریف کیا ہے اور مخلوق کیا ہوتی ہے، یہ سمجھ چکے ہو۔ مکے والے نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہیں بتایا گیا کہ کوئی نہیں، صرف اللہ۔ اور تم سمجھ چکے ہو کہ اللہ کی شان اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ کی شان رسول اللہ کے ساتھ ہے، لہذا اب اگر دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر رہے ہیں لوگ تو اس میں کوئی شرک وغیرہ کی بات نہیں ہے۔